بینگ ایز دا چیئرمین الیکشن بورڈ میں نے جو پنجاب بار کونسل کے رولز تھے ان کو نکال کے اس کے مطابق اس کو مولڈ کیا. میں نے کہا جی کھانوں پہ پابندی ہے, آپ کمپین اوپن نہیں کر سکتے, آپ لوگوں کے گھروں میں نہیں جا سکتے. اس سے مطلب ہوا یہ کہ الیکشن کے جو ایکسپینسز ہے وہ کافی حد تک نیچے آ چکے. بیسکلی کڈنیپ کر چھوڑا ہے لوگوں نے. جو الیکشنئر لوگ ہیں وہ وکالت کوئی نہیں ہے. یہاں تو پراپرٹی ڈیلر جو ہیں وہ زیادہ سکسیزفل سیاستدان بنے بیٹھے ہیں کیونکہ پیسہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب میں الیکٹ ہو جاؤں گا تو پھر میں نے کسی سیاسی پارٹی کا بریف ہولڈ نہیں کرنا, میں نے کسی کے ایجنڈے پہ نہیں چلنا, میں نے کسی جوڈیشری کے ایجنڈے پہ نہیں چلنا, میں نے صرف لائرز کے لیے کام کرنا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں اسد عباس بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حاضر خدمت ہوں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, جس کے اندر ہم آپ کو کسی ایسی قانونی شخصیت سے متعارف کرواتے ہیں جو اپنے پروفیشن کے اندر اپنا آپ منوا چکے ہوتے ہیں. آج بھی ایک ایسی شخصیت ہیں, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں, سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو کمیٹی ہوتی ہے جو اصل میں الیکشن کنڈکٹ کرواتی ہے اس کے بھی وہ چیئرمین رہ چکے ہیں کنزیکٹیولی 4 سال. ایک اچھی ریپوٹیشن, ایک اچھی انٹیگریٹی کے مالک ہیں اور سیاست کے اندر ایک اچھا نام رکھتے ہیں. پروفیشن کے اندر بھی بے شمار کام کر چکے ہیں. رول آف لاء کے لیے غالباً جو لائرز موومنٹ تھی اس کے اندر زیر حراست بھی رہے, 15-20 دن کی غالباً قید بھی کاٹی. اب جو ہے وہ ایک بھرپور مقابلہ جو ہے وہ لڑنے جا رہے ہیں سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن کے اندر. کیا ایجنڈا ہے, کیوں یہ طلب پیدا ہوئی, کیا دوبارہ وکلا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں ان کی کرٹیسزم کے اندر بھی کوئی دم ہے. دونوں چیزوں کو جو ہے وہ جانچنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں میاں عرفان اکرم صاحب, جیسے میں نے بتایا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. میاں صاحب بہت شکریہ, آپ کے وقت کا بڑا ٹائم آپ نے لیا, بڑے عرصے بعد آپ نے ٹائم دیا, لیکن بہرحال آپ کی مہربانی. صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے آج مدعو کیا. ایشو وہی تھا, آپ کے پروگرام میں بہت ریگولر ہم آتے ہیں, لیکن ایشو وہی تھا کہ سپریم کورٹ کا الیکشن بہت بڑا الیکشن ہے, پورے پاکستان میں پھرنا پڑتا ہے. اور بے شک ووٹوں کی تعداد کم ہے لیکن پورے پاکستان میں یہ ووٹ ڈھونڈنا ہی سب سے بڑا کام ہے. 4375 ٹوٹل ووٹ ہے اور آپ کو پورے پاکستان میں 25 کروڑ لوگوں میں سے 4375 لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا, اس میں تلاش کرنا بھی ایک مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اچھا میں سب میں آؤں گا ماشاءاللہ آپ کی اسپیشلٹی کی طرف بھی, لیکن میں تھوڑے سے 1-2 کرٹیکل کویسچن جو لوگ جاننا چاہتے ہیں. ایک تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن بار بار وہی شخصیات لڑتی ہیں, وہی لوگ آ جاتے ہیں, کبھی وہ سیکرٹری ہیں, کبھی وہ جو ہے وہ نائب صدر ہیں, کبھی وہ صدر ہیں, تو کتنا دم ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جب آپ اتنی اس نہج پہ آ جائیں تو آپ کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے اس کرٹیسزم کو جو زائل کرنا چاہیے اور میدان میں اترنا چاہیے, کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بٹ صاحب دیکھیں, بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. میں ایک بات آج آپ کے پروگرام کے توسط سے کہوں گا. ایکچولی یہاں پرابلم یہ ہوئی ہے کہ الیکشنئر اور پروفیشنل لوگ یہ 2 ڈفرینٹ کیٹیگریز بن گئی ہیں. ایک وہ ہیں جو پروفیشنل لوگ ہیں, ایک وہ جو صرف الیکشنئر ہیں, ان کا پروفیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ اصل میں جب الیکشن اتنا کمپلیکیٹڈ اور اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ ہر پروفیشنل آدمی اس سے ذرا دور ہو گیا ہے. ہم بینگ ایز اے پروفیشنل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروفیشنل لوگ جب آئیں گے تو پھر ہی کوئی پروفیشن میں بہتری آئے گی. بالکل, کیونکہ جو ایشوز پروفیشنل لوگوں کو ہے وہ ایک پروفیشنل آدمی ہی سمجھ سکتا ہے. لیکن جب آپ اس کو بائفرکیٹ کر دیتے ہیں کہ پروفیشنل لوگ الگ ہیں اور الیکشنئر الگ ہیں, الیکشنئر کبھی بھی ویلفیئر آف دا لائرز کے لیے نہیں آتا. بالکل ٹھیک. الیکشنئر بندہ ہمیشہ آتا ہے اپنی ویلفیئر کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے, اس کے کوئی موٹیوز ہوتے ہیں, وہ کسی ایجنڈے پہ آتا ہے. تو جب الیکشنئر لوگوں کو آپ پیچھے کریں گے اور جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو آگے موقع دیں گے تو وہی آپ کی جو وکلا کی فلاح و بہبود کا جو کام ہے وہ وہی سوچ سکتا ہے. بالکل. اس لیے بہت عجیب سی سچویشن بن گئی ہے. اور میں اس خواہش کے ساتھ آیا ہوں کہ لوگ جو پروفیشن لوگ, جو میری طرح کے پروفیشن لوگ جو ان کا اوڑھنا بچھوڑنا ہی یہ پروفیشن ہے, وہ بھی انکریج ہوں. میں نے 4 سال یہاں پر الیکشن کروائے, میں نے بہت سختی کروائی, میں نے کھانوں پہ پابندی لگائی, میں نے اسٹکرز پہ پابندی لگائی, بلکہ آپ الیکشن میں ووٹ ڈالنے آتے ہیں, میں نے کارڈز تک پہ پابندی لگا دی کہ کارڈز ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. اس کی میری وجہ صرف ایک ہی تھی کہ یہ جو کروڑوں روپے میں الیکشن چلا گیا ہے اس کے ایکسپینسز ذرا نیچے آئیں اور ایک میرے جیسا عام وکیل جو وکالت کرنے والا ہے وہ بھی ہمت کر سکے کہ وہ بھی الیکشن لڑ سکے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح سے بیسکلی کڈنیپ کر چھوڑا ہے لوگوں نے. جو الیکشنئر لوگ ہیں وہ وکالت کوئی نہیں ہے. یہاں تو پراپرٹی ڈیلر جو ہیں وہ زیادہ سکسیزفل سیاستدان بنے بیٹھے ہیں کیونکہ پیسہ ہے. لوگوں کو کھانے کھلانا,
वोटों के लिए पैसे देना, अब बीइंग एज अ चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड हमने ये भी देखा कि बाकायदा लोगों को पैसे दे के वोट लिए जाते हैं, फिर उनको कहा जाता है कि तुम तस्वीर लेके आओ, हम तुम्हें पैसे देंगे। हमने पाबंदी लगा दी कि आप अपने वोट की तस्वीर नहीं खींच सकते। आज भी जो यहाँ पर हमारी मीटिंग हुई है उसमें हमने एक ही रिक्वेस्ट की है कि आप बैलेट पेपर की तस्वीर किसी को ना खींचने दें। बिल्कुल ठीक। जब बैलेट पेपर की तस्वीर खींचता है तो वो दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो किसी से वादा बैद किया हुआ है, या उस पर किसी ने पाबंदी लगाई है कि तुमने हर सूरत में हमें वोट डालना है, या तीसरी सूरत ये है कि उसने अपना वोट बेचना है। बिल्कुल ठीक। तो अगर वो पाबंदी सही तौर पे लागू हो जाए तो कम से कम लोग वोट अपने ज़मीर के मुताबिक। अच्छा मियां साहब, आप इलेक्शन के अंदर कंडक्ट भी करवाए, एक माशाल्लाह इंटेग्रिटी भी है, आपका विजन भी है, फिर हम देखते भी रहे हैं। ये नहीं मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, हमने आपको देखा है वकालत के अंदर, आप अटॉर्नी जनरल ऑफिस से भी मुंसलिक रहे, आप एक प्रोफेशनल वकील। मैं बतौर प्रोफेशनल मुझे भी ये मसला है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, बड़ा महंगा है। आपने कुछ कोशिश की इंडिविजुअल लेवल पे, अगर अभी आप आते हैं जो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप समझते हैं इसके अंदर कानून साजी बाकायदा होनी चाहिए खानों के ऊपर, या आप समझते ऑलरेडी है इम्प्लीमेंटेशन का मसला? देखिए, जो रूल्स हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के और पंजाब बार कौंसिल के, उसमें ऑलरेडी ये चीज़ मौजूद थी, सख्ती के साथ मौजूद थी। अच्छा, मैंने एक और काम किया कि मैंने कुछ और पाबंदियां भी लगवा दी। मैंने अपने टेन्योर के अंदर, जब बीइंग एज द चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड, मैंने जो पंजाब बार कौंसिल के रूल्स थे उनको निकाल के उसके मुताबिक उसको मोल्ड किया। मैंने कहा जी खानों पर पाबंदी है, आप कंपेन ओपन नहीं कर सकते, आप लोगों के घरों में नहीं जा सकते। उससे मतलब हुआ ये कि इलेक्शन के जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी हद तक नीचे आ चुके हैं। लेकिन असल बात ये है कि यहाँ पर असल चीज़ जो है वो वकला की इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है। मैं क्योंकि 30 साल वकालत में हो गई हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पहला इलेक्शन मैंने 2001 में लड़ा था तो मैंने कार्ड प्रिंट करवा लिए थे, जिससे मुझे बड़ा क्रिटिसाइज किया लोगों ने। और फिर मजबूरन उस वक्त सिर्फ इतना रवाज था कि आपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर सिर्फ अपनी स्टैंप लगा के, खुद हाथ से स्टैंप लगा के लोगों को और उससे 10 साल पहले तक तो ये था कि आप कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे। आपने सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट करना होता था और लोग देखते थे कि यार ये प्रोफेशनल आदमी है, ये पेश होता रहता है हमारे सामने, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, इसकी मोरल वैल्यूज क्या है। आपको इस ग्राउंड पे वोट मिलता था, अब इस ग्राउंड पे वोट नहीं मिलता। अब खाने खिला के वोट मिलता है, अब आपको लोगों को खरीद के वोट मिलता है। ये चीज़ें जो हैं ये हमारी प्रोफेशन से ख़त्म होनी चाहिए। अभी भी देखिए, जो इलेक्शन मैं लड़ रहा हूँ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार का, सुप्रीम कोर्ट बार के वकला जो है ना वो अब उस लेवल तक पहुँच चुके होते हैं कि जहाँ पर मेरा ख्याल उनकी इंटेग्रिटी या उनके स्टेटस को क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि टोटल 4-4.5 हज़ार वकील पूरे पाकिस्तान में से, ये आप इसको अपने मुल्क की करीम तस्वर कर सकते हैं। अब इस लेवल पे आके भी अगर कोई किसी को ब्राइब करने की कोशिश करे या प्रेशराइज करने की कोशिश करे तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग अपने ज़मीर से हट के कोई काम करेंगे। और यही वजह है, अगर इस ये वजह ना होती तो शायद एक ही कोई धड़ा जो हुकूमती धड़ा वो हमेशा कामयाब होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सूरत हाल नहीं है। लोगों पर्सनैलिटीज़ को देख के, प्रोफेशनलिज्म को देख के, और एक बार मैं आपको बता दूँ कि प्रोफेशनलिज्म का अपना एक वोट है। लोग यहाँ देखते हैं कि कौन कितना प्रोफेशनल है, उनके सामने रोज़ किस तरह पेश होता है और उसकी वकालत का क्या स्टाइल है और क्या स्टैंडर्ड है। बिल्कुल ठीक। अगर आप एक अच्छे लेवल की वकालत करते हैं, एक साफ़ सुथरी वकालत करते हैं, आपके नाम के साथ कोई ऐसा धब्बा नहीं है कि आप जजेस को बेचते हैं या जजेस की टौटी करते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने कोई गलत काम किया अपने प्रोफेशन में, तो लोग आपको पसंद भी करते हैं और आपको वोट भी डालते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मियां साहब, 2 चीज़ें मुझे इसमें जाननी है। एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारी जो कंपेनिंग है उसके अंदर इन्वेस्टर बड़ा ज़्यादा आ गया है, उसके अंदर डेरेदारी बड़ी आ गई है। मैं अक्सर अभी मुझे हैरानगी हुई कि अभी काफ़ी जो है वो डेरेदारी का कल्चर जो है उसके अंदर वो लोग जिनका वकालत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कि दिखाने के लिए कि जनाब ये हमारे यहाँ पे 100 वकील आए, हमारे वहाँ पे जो है उम्मीदवारान आए, वो अपना एक जो सजाते हैं। आप समझते हैं इसके अंदर कोई लॉ होना चाहिए या मोरली हमें इम्प्रूव करना चाहिए, खुद रिस्ट्रेन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर, लॉ मौजूद है जी, ठीक, उसको इम्प्लीमेंट करवाना। ओके। इस दफ़ा थोड़ी सी अच्छी बात ये हुई कि उस लॉ के ऊपर एक नोटिफिकेशन ज़रूर किया गया तमाम कैंडिडेट्स को। ठीक। हाँ, अभी कल भी मैंने शिकायत की है कि हमारे यहाँ पर यह भी पाबंदी लगाई गई कि आपने पोस्टर्स बैनर्स नहीं लगाने। ओके। लेकिन कुछ उम्मीदवारान ने भर दिए जी, मैंने शिकायत की, उसके ऊपर अब एक्शन नहीं लिया तो वो गलत है। ठीक। मैं बीइंग एज अ चेयरमैन, आप इस बात के गवाह हैं कि कोई
پوسٹر, کوئی بینر, بلکہ پہلی دفعہ ہوا ہے 4 سال میں کہ ایک سٹکر تک بھی ہائی کورٹ کی کسی دیوار پہ نہیں لگا. اب پنجاب بار کونسل کے الیکشن ہو رہے ہیں, پوری عدالتوں کی دیواریں بھری پڑی ہیں, بالکل, لیکن ابھی بھی ہم نے سختی کی کہ لاہور ہائی کورٹ کے پریمیس میں آپ کو کوئی سٹکر نہیں نظر آئے گا, کوئی پوسٹر نظر نہیں آئے گا. لیکن یہ بہت ضروری چیزیں ہیں, اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے. اور یہ دوسری بات آپ نے کی ڈیرہ داری والی, سر بہت غلط روایت ہے. کھانوں پہ پابندی ہونی چاہیے. یہ جو مختلف جگہ پہ اناؤنسمنٹ, کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے, اس کو جب لوگ بلاتے ہیں وہ جانا پڑتا ہے. جب آپ قانون پاس کر کے, بلکہ قانون جو موجود ہے اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے اور پابندی لگائیں گے کہ نہ کینڈیڈیٹ خود نہ اس کو کوئی سپورٹر. بالکل ٹھیک. اب آپ دیکھیں کہ ایک اناؤنسمنٹ اس کی جلوں میں ہے, دوسری اناؤنسمنٹ اس کی ٹھوکر پہ ہے. اب کم از کم لاہور جیسے شہر میں 1.5 گھنٹہ اس کو ٹریول کرنے میں لگ جاتا ہے, 2 گھنٹے وہاں پر بھی لگ جاتے ہیں. وہ تو بیچارہ سارا دن خوار ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری خرافات آ چکی تھیں جو ہم نے ختم کروانے کی کوشش کی. مطلب آپ نے ہر بندے کی برتھ ڈے پہ بھی جانا ہے, چلیں جنازہ یا کوئی شادی تو ایک رسم ہے, ایک رواج ہے کہ ہمیں ہر ایک کی خوشی غمی میں شامل ہونا چاہیے. لیکن یہ کیا بات ہے, آپ برتھ ڈیز بھی منا رہے ہیں, آپ ان کے باقی ایسے فضول کے فنکشنز میں بھی شامل ہو رہے ہیں. تو یہ ساری خرافات ہیں, یہ ختم ہوں گی تو ہماری جو انٹیگریٹی ہے, ہماری جو کریڈیبلٹی ہے, جو لائرز کے ایک سٹیٹس ہے, وہ پھر ہی بحال ہوگی. میں تھوڑا بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. میاں صاحب, آپ کا جو گروپ ہے یا آپ کا جو ایک سلوگن نظر آ رہا ہے, آپ 26ویں آئینی ترمیم کو بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. میں سوال, آپ کے صدر بھی آئے, اکثر میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ غلط ہے, وہ سیٹ اسائڈ ہو جاتی ہے. آپ پہلے والا نظام جو ہے بہت اچھا تھا, کیا آپ اس کو ہی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس سے بہتر لانا چاہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا سٹرکچر ہے, کیا لائے عمل ہے, کس طرح سے لے کے چلیں گے؟ یا صرف آپ چاہتے ہیں کہ جی 26ویں ختم ہو جائے, لوگ کہیں جی بہت اچھی بات ہے ختم کرا دی, آلٹرنیٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ سر دیکھیں, یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے. میں آج آپ کے پروگرام میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا. مان لیا نہیں ہے, آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ترمیم نے جوڈیشری کا جو اس وقت سٹرکچر بنا دیا ہے اور جو صورتحال کر دی ہے آپ کے سامنے ہے. ججز خود انصاف مانگتے پھر رہے ہیں. کیا 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خود پٹیشن فائل نہیں کی؟ اب جن لوگوں سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے کہ یہ انصاف دیں گے, وہ خود انصاف کی دہائی دیے پھر رہے ہیں سپریم کورٹ میں جا کے. تو یہ کیا آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ ججز کے پاس اب کوئی پاورز نہیں ہے؟ آپ نے اس 26ویں آئینی ترمیم میں, چلیں اپائنٹمنٹ آف ججز تو ایک طرف رہ گیا, آپ نے اس میں لکھ دیا کہ جناب ہم ہر سال ان کی رپورٹنگ لیا کریں گے. اب ایک جج جس کو پتہ ہے کہ جی میں نے ان کے حق میں فیصلہ نہیں کیے, مطلب ان کے حق میں, مطلب اگر میں نے گورنمنٹ کے حق میں فیصلے نہ کیے تو کیونکہ میجورٹی آف دا ووٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے. تو یہ سب کسی جج کو اکاؤنٹیبل نہیں ہونا چاہیے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی کے اور بھی طریقہ کار ہیں, لیکن یہ تو نہیں ہے آپ سال بعد اس کو کہیں کہ کیونکہ تم نے گورنمنٹ کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں دیا اب تم فارغ ہو. یہ تو ایک بہانہ بنا کے کسی بھی بندے کو فارغ کیا جائے گا. لیکن اس کا نقصان سر کیا ہے نا, اس کا نقصان یہ ہے کہ اب وہ ججز اتنے ڈر چکے ہیں کہ وہ جج نہیں رہے, وہ نوکریاں کر رہے ہیں. میں ایک چیز آپ سے ادھر ہی جاننا چاہوں گا, ہم نے ایسے آنریبل ججز بھی دیکھے جن کی پرفارمنس اپ ٹو دا مارک نہیں تھی. یہ بار کے اندر بھی ڈسکس ہوتا رہا, کسی کا نام ہم نہیں لیتے, لیکن آپ یہ بات تو مانتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کسی نہ کسی سینس میں ضروری ہے. ایک تو ہماری جو بار ہے وہاں سے آبجیکشن آتی ہے, جی سننے چلیں, یہ سننے کی حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آرگومنٹ کے بعد بھی فیصلے نہیں آ رہے, کوالٹی آف ڈیسیژن جو ہے وہ کہاں پہ ہے. تو کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے تھی. اس سے آپ کے ذہن میں کیا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں متفق ہوں. ہم نے 9 سال ہائر جوڈیشری میں بوجھ اٹھایا ہے ججز کا, جنہوں نے کنفرم ہونے کے بعد ایک ججمنٹ نہیں تھی, اور وہ 9 سال یہاں پر بیٹھ کے نہ صرف انہوں نے سرکار کے ذرائع استعمال کیے, سیلریز لیں, ٹائم ویسٹ کیا لوگوں کو. ہم 10 دفعہ آرگومنٹس ہو چکے, اس کے بعد پھر فیصلے نہیں سنائے گئے. ہوا ہے, بالکل ہوا ہے, لیکن دیکھیں پھر بھی اکاؤنٹیبلٹی کا ایک کوئی فیئر طریقہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اس حد تک پریشرائز کر دیں ججز کو کہ ججز پھر بالکل ہی, جسے کہتے ہیں نا, آپ نے جوڈیشری کے دانت ہی نکال کے رکھ دیے. بالکل ٹھیک. اب آپ نے کہا کہ جناب سو موٹو نہیں لے سکتے, آپ نے کہا کہ ریٹ پٹیشن میں ان کو کسی کو ڈائریکشن دینے کی پاور نہیں ہے, وہ صرف ایک قسم کی ایڈوائس دے سکتا ہے. اب ایک واحد خوف جو بیسیکلی تھا پولیس کے اوپر, یا وہ تھا کہ کوئی کورٹ جج کبھی کسی کو بلا لیتا تھا نا, تو وہ بندہ کانپتا ہوا عدالت میں داخل ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. اب ان کو کوئی خوف نہیں رہا. اب بالکل
مطلب وہ اس طرح ان کی سچویشن ہو گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار عدالت نے ہمارا کیا کر لینا ہے, ہم عدالت میں جائیں گے, جا کے کہیں گے جناب یہ ہے. اور اب دیکھیں بات پھر وہی ہے کہ ججز کو دے مسٹ ایکٹ لائک اے جج. بالکل ٹھیک. جو ہم نے آج تک پہلے دور میں ججز دیکھے, ججز ابھی بھی بہت اچھے ججز ہیں, میں یہ نہیں کہتا برے ججز ہیں, بہت اچھے ججز ہیں, لیکن ان کی پاورز کرٹیل کر دینا, پھر ان کو پابند کر دینا, پھر ان کو یہ باور کرا دینا کہ بھائی تم صرف ہمارے سر پہ بیٹھے ہو, ہم جس دن چاہیں تمہیں ریموو کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. میں آگے چلتا ہوں تھوڑا میاں صاحب. اپوائنٹمنٹ آف ججز, اگر ایک آنریبل جو ہے وہ جج اپوائنٹ کر رہے ہیں, اگر اسکول آف تھاٹ کے اندر یا آپ اسے جو اپوائنٹمنٹ باڈی ہے اپوائنٹنگ اتھارٹی, اس کے اندر اگر پولیٹیشین آ جاتے ہیں تو اس کے اندر برائی کیا ہے؟ پہلے بھی میرے آپ سے شاید اس پوائنٹ پہ بات ہوئی کہ وہ جو پولیٹیشین ہیں دے آر آلسو پارٹ اینڈ پارسل آف پاکستانی سوسائٹی. وہ بھی پارلیمان سے آ رہے ہیں, وہ بھی ایک ووٹ بینک لے کے آ رہے ہیں, ان کا حصہ اس طرح سے ہونا کیوں ضروری نہیں ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں یہ پرنسپل آف سیپریشن آف پاور کی وائلیشن ہے؟ جی یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ بالکل پیورلی سیپریشن آف پاور کی وائلیشن ہے, جسٹ فار ون ریزن. ٹھیک ہے یہ جمہوری رویہ ہے کہ آپ ووٹ دیں جس کو زیادہ ووٹ مل جائے, لیکن ججز کا جو اپوائنٹمنٹ ہے نا اس کا ایک کرائٹیریا ہے. اب اس کرائٹیریا کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کی وکالت کتنی تھی, اس کے کیس لاز کتنے تھے, اس کی رپورٹڈ ججمنٹس کتنی تھیں. ٹھیک ہے, اب ایک بندہ آیا جس کے اس کا پروفائل بہت اچھا ہے, جی وہ ہر طرح سے فٹ ہے جج بننے کے لیے, لیکن ایک اچھا وکیل ہی ایک اچھا جج ثابت ہو سکتا ہے نا. یہ اگر آپ نے لوور جوڈیشری میں لے کے آنا ہے تو ان کی تو اینول رپورٹس ہوتی ہیں, پتہ چلتا ہے کہ جج سال میں اتنے فیصلے کرتا ہے, یہ اس کے فیصلے اتنے اپیلیٹ کورٹ میں گئے ہیں, اتنے سیٹیسفائیڈ ہوئے ہیں, اتنے مینٹین ہوئے ہیں, یہ اس کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. لیکن کیا ہے کہ جی اس کا کرائٹیریا ایک طرف رہ گیا, اور جب ووٹنگ ہوئی تو ایک وہ بندہ جس کے پیچھے کچھ بھی پروفائل نہیں ہے, نہ وہ لٹیگیشن کا ایکسپرٹ ہے, نہ وہ اس کے کیس لاز ہیں, نہ اس کی کوئی رپورٹڈ ججمنٹس ہیں, وہ کیونکہ زیادہ ووٹ لے گیا وہ جج ہو گیا. اور جو اس کی بہت اچھی پروفائل ہے کیونکہ وہ ووٹ نہیں لے سکا, وہ مینیج نہیں کر سکا, وہ سیاسی لوگوں سے مل نہیں سکا, یا وہ لوگوں کو اپنے حق میں نہیں کر سکا, اس لیے وہ رہ گیا. دیکھیں ایک وہ بھی دور تھا کہ اگر کسی کو آفر کی جاتی تھی کہ ہم نے آپ کو جج کرنا ہے اور وہ جا کے چیف جسٹس سے یا کسی اور بندے سے مل لیتا تھا تو اس کو ڈیفر کر دیا جاتا تھا کہ ہی از ڈیسپریٹ ٹو بی اے جج. اوکے, تو اب تو یہ سچویشن آ گئی ہے کہ وہ خود مینیج کیا جاتا ہے کہ ہم تمہیں جج کروائیں گے اور تمہارے حق میں اتنے ووٹ آئیں گے, اس کے لیے پھر باقاعدہ جس طرح گورنمنٹ بنانے کے لیے مینیج کیا جاتا ہے اسی طرح جج بنانے کے لیے بھی مینیج کیا جا رہا ہے. لیکن میاں صاحب ایک ابھی کرٹیسزم آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی جو امینڈمنٹ آئی ہے اسپیشلی ریگارڈنگ دا اپوائنٹمنٹ آف ججز, وہ ایک ریئیکشن ہے کیونکہ پہلے ایک کلب بن چکا تھا, اسی طرح سے لوگ آ رہے تھے جو جان پہچان تھی, جو آنریبل چیف جسٹس فلاں وہ چیزیں مینیج کر پاتا تھا وہی آتا تھا, ادروائز نہیں. اب وہ کہتے ہیں جی ایک ریئیکشن ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ بات بھی ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ ججز کلب تھا, ججز کے بچے ہی جا جاتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں پھر بھی کچھ اچھے لائرز کو پرپوز کیا جاتا تھا, ان کو اکوموڈیٹ بھی نہیں کیا جاتا تھا, بلکہ اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا تھا, یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت اچھا وکیل ہے, اس کی وکالت بہت اچھی ہے, یہ ڈیزرو کرتا ہے, اور اس کو آفر کی جاتی تھی. دیکھیں آتے ہیں ججز کے بچے بھی آتے ہیں, وہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے, ڈسکوالیفیکیشن نہیں کہ آپ جج کے بچے ہیں تو آپ کو جج نہیں بننا چاہیے. یہاں نسل در نسل آئے ہیں لوگ, اور بہت سارے اچھے ججز کے بچے ان سے اچھے جج بنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وکالت میں تو یہ کنسیپٹ ہوتا ہے نا, کچھ اچھا وکیل ہے اس کا شاید بیٹا اتنا اچھا وکیل نہیں بن سکتا, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اچھے ججز کے بچے ان سے زیادہ اچھے, مطلب ابھی ہمارے سامنے مثال ہے شاہد کریم صاحب کی. ان کے والد صاحب کا بڑا نام تھا, لیکن شاہد کریم صاحب نے شاید ان سے بھی زیادہ نام کمایا. ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے ججز ہیں, مطلب جیسے میں سمجھتا ہوں کہ مصولی شاہ کی کوئی ایسی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھی, لیکن ہی از اے گڈ جج, اور وہ جب آئے تھے شاید اتنے اچھے نہیں تھے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے اتنا امپروو کیا کہ اب ان کی ججمنٹ جو ہے وہ سب سے شاندار ججمنٹ ہوتی ہیں, وہ سب سے اچھے شاندار جج ثابت ہوئے. اسی طرح بہت ساری ہمارے سامنے مثالیں ہیں, ہم نے 30 سال میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو وکالت سے آئے, انہوں نے ججی پہ بڑا نام کمایا, اور ایسے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو بہت اچھے وکیل تھے لیکن وہ جب جج بنے تو وہ پرفارم نہیں کر سکے. تو یہ مین ٹو مین ڈفر ہوتا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ کسی پہ بھی سوالیہ نشان نہیں اٹھایا جاتا تھا, ججز اچھے ہی رہے ہیں,
ابھی بھی اس کوالیفیکیشن کے تحت بھی اچھے ججز بھی آئے ہیں, لیکن کچھ ججز ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوالیفیکیشن ہی پوری نہیں تھی. بالکل ٹھیک, بالکل ایسے بندے کو لگا دینا. پہلے اگر ججز کہتے تھے نا تو کم سے کم ان کی کوالیفیکیشن پوری ہوتی تھی, چاہے وہ ججز کی اولاد ہو یا نہ ہو. ان کی کوالیفیکیشن ایسی ہوتی تھی, ان کے پیچھے بیسیکلی بیک گراؤنڈ جو پروفیشنلزم یا ان کا جو کرائٹیریا تھا کیس لاس کا وہ بہت کمپلیٹ ہوتا تھا. میں نے خود 2 دفعہ پرفارما بھرا ہے, بہت مشکل پرفارما ہوتا تھا. اب تو یہ کہ جی آپ اپلائی کریں, آپ مینیج کریں, وہاں پر بیٹھ کے ووٹنگ ہوگی, کیونکہ سیاستدانوں کی تعداد ججز کی تعداد سے زیادہ ہے. ججز روکتے رہیں کہ یار یہ اچھا وکیل نہیں ہے, یہ ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے, ہم اس سے جانتے ہیں, ہم اس سے راضی نہیں ہیں. وہ کہیں گے آپ راضی نہیں ہیں, کوئی بات نہیں ہے, ہم ووٹنگ کر لیتے ہیں. جب ووٹنگ ہوگی تو سیاستدانوں کے ووٹ کیونکہ زیادہ ہے تو وہ جج ہو جائے گا. بالکل ٹھیک, دس از دا اونلی کرائٹیریا ٹو بی اے جج. بالکل ٹھیک. تو اب تو مینیج کریں آپ اور جج بن جائیں. بالکل ٹھیک. میں سب دونوں گروپوں کے اندر ایک دوڑ رہی ہے جیسے ہم وٹنس کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے سیاست کے اندر رہنے کے لیے کہ آپ اپنے ججز اپوائنٹ کریں, چاہے وہ اچھے ہیں یا اس طرح سے زیادہ کمپیٹنٹ نہیں ہے, لیکن یہ چیز تو ایک باور رہی ہے کہ ہر 2 گروپ کوششیں کرتے رہے ہیں کہ جناب ہمارے ججز آ جائیں تاکہ معاملہ جو ہے وہ جو ان کی تھاٹ ہے وہ ریفلیکٹ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حامد صاحب پیش ہو کے کوئی ریلیف لے رہے ہیں یا احسن بون صاحب کو ریلیف لے رہے ہیں, لیکن کم از کم یہ رہی کہ یار کوئی پٹیشن جائے گی, میرٹ پہ جائے گی. یہ دوڑ واقعی ہے سر, اس سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک, یہ کوئی ذاتی مفادات کے لیے تو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کروایا سب لوگوں نے کروایا. حامد خان صاحب نے بھی اپنے ججز کروائے ہوں گے, احسن بون صاحب بھی اب اپنے ججز کروا رہے ہیں. تو اس سے کسی عام وکیل کو یا کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہے. بالکل, اس سے ذاتی فائدہ تو ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اب ججز کو یہ پتا ہے کہ مجھے فلاں گروپ سپورٹ کرے گا تو میں یہاں سیٹ پہ رہوں گا تو اس کو وہ ریلیف دے گا. دیکھیں مجھے بھی 30 سال یہاں پر وکالت کرتے ہو گئے ہیں. اگر آپ پروفیشنل وکیل ہیں اور ججز کے سامنے ریگولر پیش ہوتے رہتے ہیں تو ججز آپ کا ریگارڈ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب میں کہیں کھڑا ہوں اور مجھے جج کوئی ریگارڈ کرے اور مجھے کوئی ریلیف دے دے, اٹ ڈز ناٹ مین کہ میں کوئی سیاسی پرسنالٹی ہوں یا میں نے کوئی اس جج کے ساتھ کوئی ملی بھگت کی ہوئی ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. وکالت بہت رشی پروفیشن ہے, لیکن ہم نے آج تک جب ہم اس وکالت میں آئے تھے 30 سال پہلے تو کہا جاتا تھا بہت رشی پروفیشن. آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بہت رشی پروفیشن ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اوپر والی سطح ہمیشہ یہاں پر خالی ہے, اور یہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ اس سطح تک کتنی دیر میں پہنچیں. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی کمپین کی بات آج ضرور کرنا چاہوں گا. ایک امپریشن ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا جگہ بنا لی, ایک اچھی کمپین چلا لی. کیا اس کے اندر گدر سنگھ یہ آپ کی ریپوٹیشن ہے, یاروں دوستوں کا ہاتھ ہے, آپ کا ملنا جلنا ہے, کیونکہ ینگ لائرز بھی بڑا دیکھتے ہیں پروگرام, تو ایک مارکیٹ کے اندر ہوا ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ آپ سامنے ہیں. کیا اس کے اندر آپ کا سیکرٹ ہے؟ سر الحمدللہ دیکھیں یہ سب دوستوں کی محبت ہے. 2-3 چیزیں میں کہوں گا. ایک پروفیشنلزم کا اپنا ایک ووٹ ہوتا ہے, ایک ووٹ بینک ہے. لوگ اگر آپ کو روز عدالتوں میں پیش ہوتے دیکھتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اچھی وکالت کرتا ہے, یہ اچھا بول لیتا ہے اور اس کے بعد اچھے لیول کے کیسز آتے ہیں. دوسرا آپ کی انٹیگریٹی, تیسری آپ کی مورل ویلیوز, اور چوتھی وہ کہ پھر وہی بات ہے کہ بھائی الیکشن ہو نہ ہو آپ مل تو کسی سے اچھے طریقے سے لیں. بالکل ٹھیک. یہاں تو لوگ ہاتھ نہیں ملاتے, اور وہ کون سے نہیں ملاتے جنہوں نے جب الیکشن لڑنا پیسہ پھینکنا لوگوں سے ووٹ لے لینا. ٹھیک. لیکن ہم جیسے کامن لائرز جو اپنے محنت پر دیکھیں, میرے کوئی اباؤ اجداد میں کوئی وکیل نہیں تھا. اگر میرے جیسا شخص یہاں آ کے وکالت میں نام کما سکتا ہے, عزت کما سکتا ہے, الحمدللہ پیسہ بھی کما سکتا ہے, تو میں اپنے آنے والی ینگ جنریشنز کو سب کو یہی کہتا ہوں کہ اٹس اے ویری گڈ پروفیشن. میں ایک اور پروفیشن ڈگری رکھتا ہوں, میں فارماسسٹ بھی ہوں, لیکن میں نے اس سے سوئچ کر کے جب وکالت میں آیا تو اس وقت بہت لوگوں نے ڈرایا. لیکن 2001 میں پہلا الیکشن لڑا تھا, کوئی بڑا میرے سر پہ نہیں تھا, صرف دوستوں نے الیکشن لڑا اور ہم الیکشن جیت گئے. سنس 2008 میں سیکٹری کا الیکشن لڑا, پھر اس کے بعد میں نے بہت ساری جگہ پہ سرو بھی کیا, سرکار کے طور پہ بھی سرو کیا, لیکن آج تک نہیں ہو سکا کہ مجھ سے ایک دن سینئر بھی عدالت میں آ کے کھڑا ہو اور میں اپنی کرسی پہ بیٹھا رہا ہوں. بالکل ٹھیک. اور یہ مورل ویلیوز شاید اب وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہم شاید وہ آخری پوت ہیں کہ جن میں وہ مورالٹیز رہ گئی ہیں. لیکن پھر اس کا جو ذمہ دار میں اپنے آپ کو ہی ٹھہراتا ہوں, کیونکہ ہمارے سینئرز نے جو ہمیں ڈیلیور کیا, جو مورل ویلیوز, جو پروفیشنل ایتھکس سکھائے, شاید ہم اپنے آنے والی نسل کو وہ نہیں سکھا سکے. اس لیے ان کا کوئی قصور نہیں, اس میں بھی میں اپنے ہی قصور گنتا ہوں. لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ ہمیں مورلی اپنا جو
کریکٹر جو اسٹرکچر ہے وہ ایسا رکھنا چاہیے کہ آنے والی جنریشن کم سے کم ہمیں دیکھ کے کچھ سیکھ لے. اور میں اتنی ہی کوشش کرتا ہوں سر کہ جو میرے دوست ہیں اگر میں ان کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کر سکتا تو ان کا برا نہ کروں. بالکل ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا ویلفیئر آف دا لائر کی بات کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے. کیا ایجنڈا آپ کے ذہن میں ہے, کیا کریں گے؟ مسائل تو جو پکڑ لیں, ایشو وہی اتنا بڑا ہے, وہ تو ساری چیزیں ہیں. یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ بار ہے اس سے زیادہ کانسٹیٹیوشنلزم اور فنڈامنٹل رائٹ, رول آف لا وہ بھی ہے, لیکن ایک عام وکیل کے جو مسائل ہیں, چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں. مثال کے طور پہ بھی پلاٹس کے اندر میں نے دیکھا کہ اپلیکیشن زیادہ ہیں, پلاٹس کم ہیں. پھر اس طرح اس کی میڈیکل کا ایشو, انشورنس کا, فکسیشن آف کیس. ایجنڈا کیا ہے؟ مکس ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف میں کانسٹیٹیوشنلزم کی بات کروں گا؟ جو رول آف لا, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور کانسٹیٹیوشن اس کی اصل جو شکل ہے اس میں بحال کرنا تو بیسک ہمارا ایجنڈا ہے یہ. لیکن میں اگر الیکشن لڑ رہا ہوں تو میرا جو بیسک مقصد ہے وہ ویلفیئر آف دا لائرز ہے. میں بینگ ایز اے پروفیشنل لائر میں سمجھتا ہوں کہ جب میں الیکٹ ہو جاؤں گا تو پھر میں نے کسی سیاسی پارٹی کا بریف ہولڈ نہیں کرنا, میں نے کسی کے ایجنڈے پہ نہیں چلنا, میں نے کسی جوڈیشری کے ایجنڈے پہ نہیں چلنا, میں نے صرف لائرز کے لیے کام کرنا ہے. بہت بہت ایسی ایشوز ہیں جو ریڈریس کرنے والے ہیں جو پتہ نہیں ریڈریس کیوں نہیں ہو رہے. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے لائر کا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ تو ارلی فکسیشن آف کیس ہے. ہم کیس فائل کر دیتے ہیں, 5 سال کیس نہیں لگتا. ہم پری ریسٹ بیل فائل کرتے ہیں, وہ 2 سال بعد لگتی ہے, اس وقت تک وہ انفریکچس ہو چکی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہونے کے بعد سب سے پہلے میں میٹنگ کر کے چیف جسٹس صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سر کیسز کو ارلی فکس کریں اور ارلی ڈسپوز کروائیں. ڈسپوزل ارلی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو اور بہت سارے مین ایشوز ہیں, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ دور نہیں رہا, بہت جدید دور ہو گیا ہے. یہ جو ہے کیسز کا سٹائل کہ آپ نے کیس میں اسلام آباد جانا ہے, اب اس وقت ٹوٹل 5 رجسٹریز میں انہوں نے ویڈیو لنک فیسلٹی دی ہے. میں کہتا ہوں اس کو اور انہانس ہونا چاہیے. اب یہ ویڈیو لنک فیسلٹی اس حد تک ہونی چاہیے. انشاءاللہ میں یہاں پر آ کے جتنے بھی سینئر لائرز ہیں یا لائرز جتنے سپریم کورٹ کے لائرز ہیں ان کا ای میل ایڈریس آپ رجسٹر کروا دیں, ان کو لنک کرا دیں. آپ سسٹم ایسا کریں کہ بندہ اپنے آفس سے بیٹھ کے بھی اگر ویڈیو لنک کے ذریعے کوئی کیس کی ہیئرنگ کروانا چاہتا ہے اس کا ٹائم فکس ہو جائے کہ 10 بجے سے لے کر 10:15 بجے تک آپ کا ٹائم ہے, 10:15 سے 10:30 بجے تک آپ کا ٹائم ہے. اسی وقت وہ ویڈیو لنک پہ کورٹ کے ساتھ لنک ہو, وہ اپنے چیمبر میں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے. یہ جو رش ہے کورٹس کا, اس سے لیٹیگیشن کی کاسٹ بھی کم ہو جائے گی اور آسانی ہوگی لوگوں کے لیے. اس کے علاوہ بہت ایک ضروری چیز جو میں انشاءاللہ اللہ مجھے عزت دے میں ضرور کروں گا, وہ چاہے آپ گورنمنٹ سے کروا لیں یا آپ خود کروا لیں. دیکھیں جتنے بھی ہمارے سینئر لائرز ہیں ان کا ایک بہت بیسک ایشو ہے, آپ ٹوٹل پاکستان میں سے 475 لوگوں کو کیا آپ فری ہیلتھ فیسلٹیز نہیں دے سکتے؟ کیا آپ ان کی میڈیسن کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے؟ اور اسٹیج پہ تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہمارے میجورٹی جو لائرز ہیں 40+ ہیں, یا کم از کم ہمارے 40% ایسے لائرز ہیں جو 60+ ہیں. اب کچھ صورتوں میں وہ بیچارے اگر ان کی ارننگ بھی اچھی نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں, وہ اور فیملی ممبرس کی طرف دیکھتے ہیں, نہیں ہے ارننگ. اب ان کو میڈیسنس کا بھی ایشو ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا ان کو اتنے 4000 لوگوں کو ایک فری میڈیکل فیسلٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے؟ اس کے علاوہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایک اور ایشو آ جاتا ہے فائنینشیل کرنچ کا. آپ اگر 25 لاکھ لوگوں کو پینشن دے سکتے ہیں تو کیا آپ وہ میجورٹی بھی کتنے 1000 لوگ ہوں گے. اچھی وکالتیں لوگوں کی ہر بندے کو ضرورت نہیں ہوتی, لیکن کچھ لوگ فائنینشیل کرنچ میں پڑ جاتے ہیں. آپ اگر ان کو اچھی اسٹائپن دے دیں, اگر آپ ان کو ₹1,00,000 مہینہ فکس کر دیں, تو میں یہی سوچتا ہوں کہ اگر میں آیا تو ایک تو ہیلتھ انشورنس کو انٹروڈیوس کرواؤں گا, چاہے میں کہیں سے بھی فنڈ لوں, یا اگر کوئی سپریم کورٹ کا فنڈ ہوا تو اسے ایک اچھی ہیلتھ انشورنس انٹروڈیوس کروا دیں. اور اس کے علاوہ میں کوئی ایک لائرز بینیفٹ فنڈ ایسا جنریٹ کروں گا کہ جس سے جو لائرز اپلائی کریں گے ہم اس کی اسکروٹنی کر کے دیکھ لیں گے کہ یار ان کی وکالت بھی نہیں ہے, ان کی فائنینشیل کنڈیشن بھی ایسی نہیں ہے, تو ہم ان کو کم از کم ₹1,00,000 مہینہ اگر دے دیں تو کم سے کم وہ اپنی جو آخری ایام ہے وہ عزت سے گزار سکیں گے. وہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے, کسی کی طرف دیکھیں گے نہیں کہ یار ہمیں کہیں سے پیسے ملیں گے تو ہم اپنا علاج کریں گے, ہمیں کہیں سے پیسے ملیں گے تو اپنے گھر کی گروسری ڈالیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اصل کرنے والی چیزیں. لیکن یہ باڈیز جب بھی الیکٹ ہوتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارے جو ایشوز جو ویلفیئر آف لائرز کے ہیں وہ چھوڑ کے یہ پھر اپنے کسی ایجنڈے پہ چل جاتے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے بتائی ہے لائرز کی پلاٹس کی, پلاٹس والا ایشو بھی دیکھیں بڑا عجیب سا ہو گیا. 9 سال ہو گئے ہیں ہمیں پیسے جمع کروائے ہوئے. اب اس وقت جو ٹوٹل تعداد تھی وہ 2200 تھی,
2200 प्लॉट जनरेट कर दिए, अब इस वक्त 4500 तादाद है। क्या जो नए आने वाले लॉयर्स हैं उनका राइट नहीं है कि वो लें? ठीक, इसलिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए था। अब वैसे भी आप देख लें कि पूरे पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो हाई राइज का शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक। हम उन्हीं प्लॉट्स को अगर उसमें से कुछ एरिया निकाल के उसको हाई राइज बिल्डिंग बना देते, जैसे कि जुबैरी साहब ने एक प्लान दिया था, उसमें उन्होंने तकरीबन को 2500 अपार्टमेंट्स का एक प्लान दिया था। अब वो 2500 अपार्टमेंट्स वाला अगर वो प्लान इंप्लीमेंट हो जाता तो अब तक आने वाले तमाम लॉयर्स अकोमोडेट हो जाते। बिल्कुल ठीक। इंशाल्लाह कोशिश होगी। अभी मुझे नहीं पता इन्होंने DHS जो एग्रीमेंट किया वो एग्रीमेंट हमारे सामने नहीं आया, अभी तक हमारे सामने नहीं, सिर्फ सुनने में आया। लेकिन अगर उसमें वो जगह बच गई हुई जो कि खुद हमने खरीदी थी, जो मलकियत थी, एक्वायर नहीं की थी, जो हमारी मलकियत थी, जो पैसे दे के खरीदी गई थी, वो उसी पे वो मंसूबा बनना था और वो बनना चाहिए। जो नए आने वाले लॉयर्स हैं उनका भी राइट है कि उनको भी उधर जगह मिले। आप ना दें एक कनाल का प्लॉट, आप ना दें 10 मरले का प्लॉट, आप अपार्टमेंट्स बना दें। आप 15 मंजिला अपार्टमेंट्स, अब तो इस्लामाबाद में मेरा ख्याल वैसे भी हाई राइज का, और अगले 15 साल तक आपको इस्लामाबाद में दूसरी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, आपको हाई राइज बिल्डिंग्स में ही अपार्टमेंट लेना पड़ेगा। और पूरी दुनिया में ये स्टाइल है कि अब हॉरिजॉन्टली वर्टिकल जो ना दुनिया डेवलप हो रही है, इसलिए उनका राइट है, उनको मिलना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला हम आके कोशिश करेंगे कि जितने भी लॉयर्स हैं, बल्कि आने वाले भी जो लॉयर्स हैं, कोई ऐसा मंसूबा बनाएं कि उनको भी ये उम्मीद हो कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील बनूंगा तो मुझे इस्लामाबाद में कोई न कोई रिहाइश मिलेगी। नाज़रीन, आपने देखा कि मियां इरफान अकरम इरादे नेक हैं और मजबूती के साथ अपने मिशन के ऊपर लगे हुए हैं। हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स की बात की है। अगर अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त देता है तो अपने वो इस एजेंडे के ऊपर काम करेंगे और सिरकने नहीं हम देंगे। अगर वो इससे डिबेट होंगे तो हम उन्हें ये कहेंगे कि हमें क्रिटिसिज्म का भी राइट दिया जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, नई शख्सियत के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।